اب وہ پرس نہیں، بیک پیک استعمال کرتی تھی۔ اس کا بیگ پشت کے بجائے آگے سینے سے لگا ہوتا تھا۔ وہ ٹرین رکتے ہی دروازے کے دائیں یا بائیں ہوتی تھی۔ درمیان سے اندر جانے کی کوشش اب نہیں کرتی تھی۔ اب وہ عورتوں کے دھکوں سے کمپارٹمنٹ میں آگے نہیں بڑھتی تھی، بلکہ چڑھتے ہی دروازے کے قریب سائیڈ میں لگ کر کھڑی ہو جاتی کہ اسے آج تک صبح اتنی خالی ٹرین ملی ہی نہیں تھی جس میں بیٹھنے کی جگہ خالی ہوتی، جس کے لیے اسے اندر جانا پڑتا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اتنی بھیڑ میں بھی عورتیں چڑھتے ہی اندر کی طرف راستے بناتے ہوئے نشستوں پر بیٹھی عورتوں سے باری باری، کبھی ہندی میں کہاں تو کبھی مراٹھی میں کوٹھے اترنا کہاں اترے گی پوچھتی تھی، اور آنے والے قریبی اسٹیشن پر اترنے والی نشست پوچھنے والی کو دینے کا زبانی معاہدہ ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد وہ جگہ ہر حال میں اسی کی ہوتی۔ ان آفیشل اصولوں پر سب ہی عمل کرتے ہیں، کبھی کبھار ایک آدھ ہٹ درم اور ضدی بھی مل ہی جاتی تھی، جو ایسی پہلے سے طے شدہ معاملے کے باوجود اس جگہ پر بیٹھ کر اندھی بہری بن جاتی۔ اگر دوسری بھی اس کی ہم قبیلہ ہوتی تو پھر سارے ڈبے میں کچھ کی تفریح اور چند کی کوفت کا سامان ہو جاتا۔ جب وہ کم تجربہ کار تھی تو اس کے پیچھے سوار ہونے والی عورتوں کے دھکے اسے اندر پہنچا دیتے تھے، اور پھر اپنے مطلوبہ اسٹیشن پر وہاں سے دروازے تک آنا ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی سر کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ کئی بار وہ اپنے اسٹیشن پر اتر نہیں سکی تھی۔ 40 سیکنڈز میں چڑھنے اور اترنے والوں کی بھیڑ میں وہ پھنسی رہ جاتی تھی۔ لیکن اب اس نے لوکل ٹرین کے مسافروں کے قائم کردہ غیر تحریر شدہ رائج اصول سیکھ لیے تھے۔ پہلے اسے فاسٹ اور سلو کی تفریق بھی نہیں معلوم تھی۔ فاسٹ جو بڑے اور خاص اسٹیشن پر ہی رکتی تھی، اور سلو ہر اسٹیشن پر۔ اب وہ انڈیکیٹر پر لگا ایس اور ایف بھی غور سے دیکھتی تھی۔ اب وہ صبح نکلتی تو شام سے پہلے گھر واپس ہوتی تھی۔ گھر میں اس کی آمدنی سے حالات کچھ تو بہتر ہوئے تھے۔ بچوں کی چھوٹی موٹی فرمائشیں پوری ہونے لگی تھی تو ان کے مزاج پر بھی خوشگوار اثر ہو رہا تھا۔ اسکول کے لیے بس لگوا دی تھی۔ بلال اور عشرت کی آمد پر اس نے غور کیا تھا کہ بچے بلال کے بڑے فرما بردار ہو گئے تھے، اس کی بات غور سے سنتے تھے۔ بات وہ دونوں اب بھی نہیں کرتے تھے، نہ ایک دوسرے کی سمت دیکھتے تھے، تاہم وہ اب اسے سننے لگی تھی۔ شام وہ گھر پہنچی تو اندر داخل ہوتے ہی ماحول میں کشیدگی محسوس ہوئی۔ بچے چہک نہیں رہے تھے، نشاط بھی مضمحل تھی۔ ذرا دیر بعد پوچھنے پر نشاط نے بتایا کہ دانیال کو کراٹے سیکھنا ہے۔ اسکول کا اکلوتا دوست جس کراٹے کلاس سے سیکھ رہا ہے اسے بھی وہاں داخلہ لینا ہے، اور ان کے نہ کہنے کے بعد وہ روتا رہا ہے۔ اسے حیرانی ہوئی۔ مائرہ کے مقابلے میں وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتا تھا۔ جب اس نے اس بابت پوچھا تو اس کے انداز میں ضد تھی کہ تھا تو وہ آخر بچہ ہی۔ ہم پہلے کتنی کلاسز میں جاتے تھے، ابھی تو میں صرف کراٹے کلاس کا کہہ رہا ہوں۔ اس نے خود من مرضی اور ہٹ درمی والی زندگی گزاری تھی، سو ایسی صورتحال میں اسے بچوں کو سمجھانا بہلانا بھی نہیں آتا تھا۔ آپ ٹفن میں ایک دن ہی نگٹس اور چکن سینڈوچ دیں، لیکن مجھے کراٹے کلاس جانے دیں۔ اس کا منہ پھولا اور لہجہ اٹل سا تھا۔ نیہا دل محسوس کے رہ گئی۔ بچے بھی کمی بیشی کی مساوات سیکھ گئے تھے۔ اچھا کچھ دن رک جاؤ پھر میں۔ نیکسٹ منتھ سے وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ اسے خوش دیکھ کر خود بخود اس کے لب مسکرا اٹھے۔ پرومس؟ اس نے چھوٹی انگلی سامنے کی۔ پرومس؟ اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنساتے ہوئے وہ ہنس دی۔ کھانے کے بعد اچانک نشاط کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ بچے الگ رونے لگے۔ کسی طرح بچوں کو گھر چھوڑ کے وہ نشاط کو لیے قریبی کلینک بھاگی۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کے سوال جواب میں اسے پتہ چلا ہفتہ بھر سے وہ بی پی کی دوائیاں نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر سے تو انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ بھول گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کی ماں اتنے برسوں میں کبھی اپنی دوائی نہیں بھولی۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ وہ کام کر رہی تھی، ایک بار پھر گھر سے بالکل غافل تھی۔ گھر آتے ہی کھانا، نماز اور بچوں کے گھر کے کام دیکھ کے وہ سو جاتی تھی۔ امی آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ دوائی ختم ہو گئی ہے، واپسی میں اس نے پوچھا۔ بھول گئی تھی، انہوں نے اس سے بھی بہانہ بنایا۔ اس کے اندر نیا خوف بیدار ہوا تھا۔ ماں کے علاوہ کون تھا اس کا اس دنیا میں؟ اگلے دن اس نے تسنیم کوثر سے مزید ٹیوشن کا کہا۔
ٹیوشنز تو نہیں، لیکن وسیم کے کولیگ کو کچھ مہینوں کے لیے کیک چاہیے۔ رکو، میں وسیم سے بات کر کے کنفرم کرتی ہوں۔ وہ فون لگانے لگیں اور اس کی امید آسمان چھونے لگی۔ ایکچولی انہوں نے فون رکھنے کے بعد ایک لفظ کو ضرورت سے زیادہ لمبا کھینچا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ صبح سے شام آفس میں ہوتے ہیں تو انہیں ایک ہی بندہ چاہیے جو کوکنگ اور کلینک دونوں لے کر، فی الحال وہ ایک ہی فرد ہے گھر میں۔ میں کر لوں گی، اس نے بنا سوچے سمجھے کہا۔ تسنیم کو بھی اس کی امید نہیں تھی۔ ان کے تاثرات اسے خجل کر گئے۔ اس کی ضرورت اور محدود وسائل اس کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ہاں، کام تو کام ہوتا ہے، آخر تسنیم نے ہی کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایڈریس بھیج رہی ہوں، آج ہی جاؤ گی تو میں اطلاع دے دیتی ہوں تمہارے آنے کی۔ جی، وہ پلٹ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ کام تو کام ہوتا ہے، اس نے خود سے کہا۔ ایک بار پھر مصنوعی بے حسی اور بے خبری کی دیوار اونچی ہونے لگی تھی۔ اسٹیشن پر اترتے ہی جب خیال کی رو گھر کی طرف مڑی تو اسے یاد آیا آج مسز تسنیم رضوی نے کسی نئے کوک پلس ہیلپر کو بھیجنے کہا تھا اور اس نے 8 بجے کا وقت دیا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 8:40 ہو رہے تھے۔ اتنی دیر تو وہ رکی نہ ہوگی، اسے افسوس ہوا۔ کوئی ملنے آیا ہے؟ سر لابی میں بیٹھے ہیں۔ گیٹ پر ہی چوکیدار نے مطلع کیا تو وہ لمبے ڈگ بھرتا لابی تک آیا اور دور لفٹ کے سامنے صوفے پر بیٹھی نیہا کو دیکھ کر پلٹ گیا۔ نیہا نے کسی کی آمد کا احساس ہوتے ہی لابی کے داخلے کی طرف دیکھا تھا۔ بلال کی حیرت پل بھر کی تھی، بس اگلے ہی پل کوئی زخموں کو ناخنوں سے کریدنے لگا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کے مسز تسنیم رضوی کو پیغام لکھا کہ اسے دیر ہو گئی ہے، وہ آج کوک سے مل نہیں پائے گا۔ فون واپس جیب میں رکھ کے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ چند منٹ بعد اس نے اسے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ جب وہ عمارت سے باہر چلی گئی تو وہ لفٹ سے اپنے فلیٹ میں آیا۔ کیا اسے پتہ نہیں ہے وہ کہاں آئی تھی؟ بیگ جگہ پر رکھتے ہوئے اس نے سوچا، اگر علم ہوتا تو وہ یہاں آتی؟ کبھی نہیں۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کا عکس اکڑا سا اسے تک رہا تھا۔ عکس کے چہرے پر مسخرانہ تبسم اور آنکھوں میں فتح کا نشہ سا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اپنے چہرے کو ٹٹولا، پھر ہونٹوں کو۔ وہ کہاں مسکرا رہا تھا؟ نہ اس نے ایسا تاثر سجایا تھا، لیکن آج آئینہ وہ آئینہ بنا تھا جسے کتابوں میں پڑھا تھا، باطن دکھانے والا۔ تم میں اور اس میں فرق ہے، اس نے عکس کو تنبیہ کی۔ کیا واقعی، یا محض موقع ملنے کی دیر ہے؟ عکس کا تبسم طنزیہ انداز میں گہرا ہو گیا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ آج اسے عشرت کو فون کرنا بھی یاد نہیں رہا تھا، نہ اس نے کھانا کھایا۔ نماز پڑھ کے وہ سونے لیٹا تو نیند بھی نہیں آئی۔ آخر اس نے فون اٹھا کے مسز تسنیم رضوی کو پیغام لکھنا شروع کیا۔ آپ ہیلپر سے کہیں وہ کل سے کام شروع کر دیں، میں چابیاں واچ مین کو دے جاؤں گا۔ وہ کچھ مایوس، کچھ پر امید گھر پہنچی تھی۔ آج ملاقات ہوتی تو کیا پتہ آج ہی انکار ہو جاتا۔ اب کم از کم امید کل تک تھی۔ جلدی آ گئی، میسج تو کیا تھا، دیر ہو جائے گی۔ نشاط نے دروازہ کھولتے ہی اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں، جہاں کام کے لیے ملنا تھا وہ ملے نہیں۔ وہ چپل اتار کے پیر اوپر کیے صوفے پر بیٹھ گئی اور ہاتھ سے پنجے دبانے لگی۔ اس نے آج رکشہ کے پیسے بچائے تھے۔ دانی مارو کہاں ہیں؟ خاموشی محسوس ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ دانیال کو بخار ہے، کروسین دی ہے، سو رہا ہے۔ وہ سویا ہے تو مائرہ بھی کلرنگ بک لے کے بیٹھی ہے۔ بخار کیسے؟ وہ فوراً پیر نیچے کر کے اٹھ کے اندر بڑھی۔ دانیال پلنگ پر سو رہا تھا اور مائرہ فرش پر بیٹھی کتاب کی تصویر میں رنگ بھر رہی تھی۔ اس نے دانیال کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ہتھیلیوں کو ہلکی تپش محسوس ہوئی۔ یا اللہ اسے شفا دے، یہ بخار بڑھے نہیں۔ اس نے دل سے دعا کی۔ اب دعائیں بھی صرف محبت اور پرواہ کا نتیجہ نہیں رہی تھی، اس کے جواز میں بھی خرچوں کی ملاوٹ ہو گئی تھی۔ کھانا کھایا بیٹا؟ اس نے جھکی مائرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے وضع بدلے بنا کہا۔ وہ نیچے فرش پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پوری بک کلر کر لی؟ وہ بڑی صفائی سے پودوں، پھولوں اور تتلیوں میں رنگ بھر رہی تھی۔ ٹرین میں بیچنے آنے والوں سے اس نے یہ سستی رنگ بھرنے والی کتابیں خریدی تھیں۔ یہ لاسٹ پیج ہے۔ تب ہی اس کا فون بجنے لگا۔ اس کا اٹھنے کا بھی دل نہیں کیا۔ تب ہی نشاط فون لے آئی۔
دوسری جانب سے تسنیم کوثر نے اسے خوشخبری سنا دی۔ اس کے اندر اچانک جوش بھر گیا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، اس نے ماہرہ کے آگے پھیلے رنگ سمیٹتے ہوئے کہا۔ امی اٹھ کے رنگ میز پر رکھتے ہوئے اس نے اشاعت کو آواز دی، کل سے مجھے دیر ہوگی، ایک نئی جگہ کام شروع کروں گی، کچھ دن بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہاں کتنا وقت لگتا ہے۔ کون سا کام؟ نشاط دروازے میں آ کر رک گئی تو وہ کچھ پل کو چپ رہ گئی۔ امی ٹیوشنز ہی ہیں بچوں کی۔ اچھا، وہ پلٹ گئی۔ بیٹی کی حالت وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ ان کا دل کبھی بیٹی کے لیے دکھ سے بھر جاتا تو کبھی شکر گزار ہوتا کہ وہ پہلے والی نیہا نہیں رہی تھی، تو کبھی سب پسے پشت چلا جاتا، اخراجات اور مستقبل کی فکر سب بھلا دیتی دور، کبھی انہیں اپنا آپ بہت خود غرض لگنے لگتا۔ گیٹ پر چوکیدار نے آنے کا مقصد پوچھا اور جب اس نے فلیٹ نمبر بتایا اس نے اسے چابی تھما دی۔ وہ پرسوچ سی لفٹ سے چھٹی منزل کے فلیٹ نمبر 602 تک پہنچی۔ کام کیا کرنے ہوں گے؟ اس سے کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا۔ تنخواہ بھی تسنیم کوثر نے بتائی تھی۔ میں نے نمبر بھی نہیں لیا۔ تسنیم باجی نے ایڈریس کے ساتھ شاید نمبر بھی دیا تھا۔ دروازہ کھول کے وہ ہال میں داخل ہوئی۔ سلیقے سے سجا گھر، جہاں جو چیز ہونی چاہیے وہاں اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا، جو مکینوں کی کم تعداد اور بچوں کے نہ ہونے کی تصدیق تھی، ورنہ ممبئی میں متوسط طبقے کے فلیٹس اس معاملے میں آنے والے سے خود ہی کلام کر لیتے ہیں۔ دونوں خوابگاہیں کھلی تھیں۔ وہ پہلے باورچی خانے میں آئی۔ اس کی نظر کھانے کی چھوٹی سی میز پر نظر آ رہے نیلے اسٹیکی نوٹس پر پڑی۔ اس نے آگے آ کر بیگ میز پر رکھا اور جھک کے نوٹس پڑھنے لگی۔ اوہ، وہ اس کے کام کی تفصیل تھی۔ اس نے ایک اور گہری سانس لی۔ تو تم اب پکی کام والی ماسی بھی ہو؟ اپنی ضرورت اور مجبوری کے تحت اس نے کہہ تو دیا تھا وہ صفائی بھی کر لے گی، جو کبھی اس نے اپنے گھر بھی نہیں کی تھی۔ کام ہوتا ہے نیہا، اس نے خود کا حوصلہ بڑھایا، پہلے یہی کر لیتی ہوں۔ اس نے دوپٹہ اتار کے کرسی پر لٹکایا اور جھاڑو لے کر باورچی خانے سے باہر آئی۔ باورچی خانے کے ساتھ چھوٹی سی بالکنی تھی جہاں جھاڑو رکھی تھی۔ یہ سب نوٹس میں لکھا تھا۔ کمروں کی جھاڑو لگاتے ہوئے اس نے جائزہ بھی لیا۔ مکین سلیقہ مند تھے۔ دوسری خوابگاہ کے گوشے میں کھڑے قد آدم آئینے نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ واو، وہ مبہوت سی اس کے قریب پہنچی۔ آنکیاں میں ایسے سٹینڈنگ شیشے اسے بے حد پسند آئے تھے، لیکن نشاط نے لینے نہیں دیا کہ بچے سارا وقت گھر میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ فرش پر کھڑا آئینہ کسی بھی پل حادثے کو دعوت دے گا۔ اس نے بہت بحث کی، بھائی کو ساتھ گھسیٹا، لیکن اس معاملے میں بھائی نے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی کہ نشاط کا خوف درست تھا۔ ایک اداسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آئینے کے سیاہ فریم پر ہاتھ پھیرا تو بے اختیار آنکھیں بھر آئیں۔ جانے بھائی کی یاد تھی، اپنے ماضی کی یا اس لمحے اپنی حیثیت کا سچ۔ وہ کام کرتے ہوئے مسلسل یاد رکھے تھی کہ کام ہوتا ہے، محنت خوبی ہے، حلال کمانے میں شرم کیسی۔ لیکن جیسے ہی وہ غسل خانے میں آئی اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ کوشش کے باوجود اس سے ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی شدید بے اختیاری، بے بسی اس نے اب تک محسوس نہیں کی تھی۔ وہ واش بیسن کے کنارے پر دونوں ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ بالآخر ہچکیوں کے ہمراہ اس نے یہ کام بھی کر ہی لیا۔ حالانکہ غسل خانہ صاف ستھرا تھا، اسے صفائی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے کام کی فہرست میں یہ بھی درج تھا، لہٰذا اس سے نجات بھی نہیں تھی۔ وہ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ واش بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو ایک دم خیال آیا، امی کو پتہ چلا تو، اور تھمے آنسو پھر رواں ہو گئے۔ خالی گھر میں اس کی سسکیاں گونج اٹھیں۔ جانے کتنی دیر بعد اس نے فریج کھول کے چیزیں نکالیں اور نوٹ میں درج دال، روٹی اور لوکی بنائی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پکاتے ہوئے ذرا دیر پہلے والی بات بھول گئی تھی۔ اس کے بعد باورچی خانہ سمیٹا، برتن دھوئے، خشک کیے اور جگہ پر رکھے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے صفائی پہلے کی، پکایا بعد میں، ورنہ وہ اسی بزمردہ اور روئی صورت کے ساتھ گھر پہنچتی تھی۔ چونکہ پہلا دن تھا تو اس نے عام سے کھانے پر بھی محنت کی تھی۔ اللہ کرے انہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ فلیٹ سے نکلتے ہوئے اس نے دعا کی۔ وہ پیدل ہی اسٹیشن آئی۔ اس وقت بھی ٹرینوں کی بھیڑ جوں کی توں تھی۔ بلال جان بوجھ کر دیر سے گھر آیا تھا۔ صبح ہونٹ سختی سے بھینچے، نوٹس لکھتے ہوئے وہ خود سے لڑتا رہا تھا، لیکن اس کے اندر جمع غصہ اور غبار ایک دو دن کا نہیں تھا جو چھٹ جاتا، بیٹھ جاتا، موقع گنوا دیتا۔ ہمیشہ اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے والا وہ پہلی بار با اختیار تھا۔ ان کے مقام بدل گئے تھے تو وہ اپنی سوچ بھی اس سے بدل کے
देखना चाहता था। वो उसकी जगह थी तो उसे भी तो नेहा की जगह संभालना चाहिए थी। आखिर तुम भी आम से इंसान निकले। शर्ट के बटन खोलते हुए शीशे में अक्स उससे मुखातिब था। मुझे कब खास होने का दावा था, उसने जवाब दिया। तो वो भी आम लड़की थी, तो झगड़ा किस बात का? अक्स फिर मुस्कुराया था। घर ऐसा गंदा होता नहीं था कि सफाई के बाद फर्क महसूस होता। कपड़े बदल के फिर बावर्ची खाने में आया। खाना खाते हुए इसकी कैफियत इस बच्चे की सी थी जिसे खिलौना पसंद तो आता है, लेकिन चूंकि वो नाराज होता है इसलिए खुशी के इजहार के बजाय खिलौना सीने से लगाए मुंह फुलाए बैठा रहता है। वो भी खाता रहा था। जब से उसने बाहर जाना शुरू किया था, पहला मौका था कि उसे फौरन नींद नहीं आई थी। ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। उसने बेचैनी से करवट बदली थी। ऐसे लगता था अब तक उसने अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी थी। कभी लड़ाई झगड़े किए ना, बिना बेवजह किसी से उलझी। जो अच्छा नहीं लगा या जिसने उसे कोफ्त में मुब्तला किया वो उससे किनारा कर लेती थी कि उसे अपना ज़हन, सुकून और इत्मीनान सबसे ज़्यादा अज़ीज़ था। लेकिन अब वो अपना माज़ी हाल के आईने में देख रही थी। सबसे ज़्यादा जिसका चेहरा उभरता था, उसे तो उसने कभी गिनती में न रखा था। अपना बर्ताव उसे कभी गलत लगा ही नहीं। वो बेतअसुर चेहरा उसे तैश दिलाता था। अब हैरत अंगेज़ तौर पर अब इस चेहरे में छुपे तासुरात वो बड़ी आसानी से पढ़ रही थी। अगला दिन पहले दिन जितना मुश्किल नहीं लगा, या वो खुद को यकीन दिला रही थी। आज भी मेन्यू लिखा था। जब नोट लिख ही दिया था तो खाने के बारे में भी 2 लफ्ज़ लिखते थे। उसने ज़हन दीगर अहम मामलात से हटाते हुए सोचा। बकिया सारा वक़्त भी खुद को तैयार किया, समझाया, बहलाया था, फिर भी गुस्लख़ाने में जाते ही उसे फिर रोना आ गया। उसकी आदत डाल लो नेहा, और दानी की कराटे क्लास याद रखो बस, उसने बुलंद आवाज़ में खुद से कहा। काम निपटाने के बाद जब वो जाने के लिए तैयार हुई तो कितनी देर मेज़ के पास खड़ी सोचती रही कि उसे भी नोट लिखकर पूछ लेना चाहिए या नहीं। दिल जितना राय जानने की खातिर हमक रहा था, नोट लिखकर पूछना इतना ही गैर ज़रूरी लग रहा था। इन हवस भरे दिनों में उसकी ऑक्सीजन खाने पर मिलने वाली तारीफ़ें ही थीं। तस्नीम इस मामले में वसीउल क़ल्ब थी। खुद तो तारीफ़ करती थीं, साथ हर खाने वाले की तारीफ़ भी इस तक पहुँचाती थीं। अलबत्ता उनकी सास इस मामले में कंजूस थीं। ताहम वो शौहर, देवर और ससुर सब की राय उसे सुनाती थी। उसकी कल्फ़त और थकान के लिए वो तारीफ़ें यकसीर थीं। वो उसके लिए लालची होती जा रही थी। मुसलसल कमाईगी की गहराई में फ्री फ़ॉल के दौरान ये अल्फ़ाज़ वो शाखें थीं, जिन्हें थाम के वो खुद को कुछ देर के लिए मज़ीद नीचे लुढ़कने से रोक लेती थी। उनसे उसे अपने किसी काबिल होने का एहसास होता था। ये सब्ज़ी ख़ोर हैं शायद। एक बार फिर फ्रिज से सब्जियां निकालते हुए उसने सोचा। पकाते हुए कुछ देर के लिए सब भूल जाती थी कि तन्हा बावर्ची खाने में काम करना उसे हमेशा से पसंद था। तस्नीम कौसर के यहाँ उनकी काम वाली मासी और सास तन्हाई नहीं होने देती थी। हर रोज़ खाने का मेन्यू नोट में लिखा होता था। तीसरे चौथे दिन के बाद से नमक मिर्च की शिकायतें मिलने लगती थी। वो बहुत तवज्जो से पकाने लगी थी। फिर भी वो वही 2-3 सब्जियां पकाकर उकता गई थी, मगर खाने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बिलाल गैर जानबदारी से देखता तो वो खाना बेहतरीन बनाती थी और बाकी काम में भी डंडी नहीं मारती थी। इब्तदा में 1-2 दिन उसने खामख्वाही खाने में नमक और मिर्च की कमी बेशी का लिख दिया था, लेकिन आज वो बड़ी देर से मेज़ के सामने खड़ा मुसलसल बाल पॉइंट हिलाते हुए सोच रहा था कि ज़हन उलझा सा था। अच्छा ही होता पहले दिन वो नोट ना लिखता, लेकिन तब तो उसे तो अब क्या बदल गया है? अंदर मुतनफ़्फ़र सी आवाज़ गूंजी। उसने एक गहरी सांस ली और पेन मेज़ पर रख के पलट गया। उसने अंदर आते ही वो नीली पर्ची देखी और तेज़ी से मेज़ तक आई। हाँ, पर्ची कोरी थी, करीब ही कलम था, जो आज से पहले उसने वहाँ कभी नहीं देखा था। शायद देर हो रही होगी, उसने खुद ही वजह सोच ली। वो पर्ची खींचने ही लगी थी कि रुक गई। ज़हन मुसलसल वो जुमला तरतीब देकर रद्द कर रहा था जिसमें उसे ये पूछना था कि उसका पकाया खाना कैसा होता है। जब वो जाने के लिए तैयार थी, तो बैग शाने पर डाले मेज़ के आगे रुक गई। कुछ देर सोचने और खुद को रोकने के बाद आखिर उसने कलम उठाया। आपका पता नहीं, लेकिन मैं वही 3 सब्जियां बना के बोर हो गई हूँ। अगर आप मेन्यू में वुसअत पैदा करें तो मुझे अच्छा लगेगा। लिखते लिखते रुक गई। फिर मुझे को कता किया और आगे सिर्फ बेहतर होगा लिख दिया। बिलाल खाने के लिए अंदर आया, तब याद आया कि वो सुबह कलम और पर्ची यूं ही छोड़ गया था।
وہ میز کے پاس سے گزر کے کھانا لینے آگے جا رہا تھا کہ ٹھٹک کے رکا اور پرچی کھینچی۔ میں 3 ہی سبزیاں کھا رہا ہوں، اس نے تعجب سے سوچا۔ عشرت جانے سے پہلے فریج بھر کے گئی تھی۔ 1-2 دن دفتر سے آ کر اس نے پکانے کی کوشش کی، لیکن تھکان اتنی ہوتی تھی اور کھانا بھی اچھا نہیں بن رہا تھا۔ اس نے باہر سے منگوانا شروع کیا، مگر اسے روز روز باہر کا کھانا بھی پسند نہیں تھا۔ پہلے ہی وہ دوپہر میں دفتر کے کینٹین میں زہر مار کر رہا تھا۔ عشرت کے جانے کے بعد اسے لگنے لگا تھا زندگی سے ذائقہ اور لذت بھی ختم ہو گئے ہیں، اور نیہا کے بعد اسے لگا تھا وہ لوٹ آئے ہیں۔ ساری عمر محنت اور کام کے بعد دن کے آخر میں ماں کے ہاتھوں کا سادہ مگر لذیذ کھانا ہی ہمیشہ اس کے دن کا اختتام پرسکون کرتا تھا۔ اسے ایسے گھر کے بنے کمفرٹ فوڈ کی عادت تھی۔ اگلے دن میز پر نوٹ کے ساتھ پیسے بھی رکھے تھے، خود خرید لیا کریں۔ ہاں، اسے حیرت آمیز خوشی ہوئی۔ اس دن تو اس نے جو میسر تھا وہ بنا دیا، لیکن اگلے دن اس نے گوشت خریدا اور اپنی پسند کی سبزیاں بازار میں اسے خیال آیا اور وہی بات اس نے نوٹ میں لکھ کر پوچھ لی۔ ایسا کچھ جو آپ کھانے کی میز پر دیکھنا نہیں چاہتے؟ بقیہ پیسے اور بل کے ساتھ رکھی پرچی پر بلال کے ابرو تن گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ کھانا ختم ہونے تک اسے کچھ یاد نہ آیا۔ اگلے دن نیہا کو پرچی ملی جس پر لکھا تھا بد مزہ کھانا۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ جانے کتنے وقت بعد ایسی بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی۔ بقیہ سارا وقت وہ سوچ سوچ کر مسکراتی رہی۔ اگر یہ ایسے خوش مزاج ہیں تو بتاتے کیوں نہیں کہ کھانا کتنا اچھا یا کتنا برا ہوتا ہے۔ اب نمک مرچ کی شکایت بند تھی۔ اسے اس کے جواب سے حوصلہ ملا تھا۔ تو آپ میز پر رکھے کھانے کو مزیدار سے بد مزہ کے بیچ ریٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے لکھا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا وہ کون ہے، کس عمر اور مزاج کا ہے، تاہم اتنے دنوں میں اس نے رائے قائم کی تھی کہ وہ معقول انسان ہے۔ وہ بس اپنے کھانے پر اس کی رائے جاننے کو بے چین تھی۔ اس کے بعد اسے پرچی پر 5 میں سے سٹار ملنے لگے، کبھی 3 اور کبھی 3.5، یعنی میں ایوریج یا اس سے تھوڑا بہتر پکاتی ہوں۔ اس کا جوش ماند پڑ گیا، لیکن پھر وہ اس سے 5 سٹار حاصل کرنے کی لگن میں مزید توجہ سے پکانے لگی۔ تسنیم کے توسط سے اسے مزید 2 ٹیوشنز مل گئی تھیں۔ اب اس کا پورا دن مصروف گزرتا تھا۔ پہلے وہ تسنیم کے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسٹیشن پر وقت بتاتی تھی اور شام ہوتے ہوتے بلال کے یہاں آتی تھی۔ اب وہی وقت ان 2 ٹیوشنز میں صرف ہو رہا تھا۔ صبح گھر سے نکل کر وہ اسٹیشن پہنچی اور بارش شروع ہو گئی۔ یہ غیر موسمی اور غیر متوقع برسات تھی۔ جب وہ دادر اسٹیشن اتری تو بارش مزید تیز ہو گئی۔ رک کر برستے پانی کے ساتھ تھمنے کا انتظار کرنا بیکار تھا کہ جانے وہ بند ہوتی بھی یا مسلسل جاری رہتی۔ اس لیے وہ ہاتھ سے سر بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بھاگتی دوڑتی بس اسٹاپ تک آئی جو پاس ہی تھا۔ پھر بھی وہ خاصی بھیگ گئی تھی۔ کالونی کے قریبی بس اسٹاپ پر آتے آتے بارش کا زور کم ہو گیا تھا۔ کون زیادہ بے اعتبار ہے، زندگی، وقت، موسم یا انسان؟ تسنیم کوثر کے گھر کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ دن تو جیسے گزر گیا، لیکن جب وہ بلال کے یہاں آئی تو طبیعت نڈھال تھی۔ بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، چھینکیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ یہ بستر پر پڑنے کی ابتدائی علامات تھیں۔ اس نے پرسٹ ٹولا تو دوائی بھی مل گئی۔ دوائی لے کے اس نے پہلے کھانا بنایا کہ اسے لگ رہا تھا طبیعت نے ساتھ نہ دیا تو کام ادھورا چھوڑ کے گھر جانا پڑے گا، اور صفائی سے زیادہ ضروری کھانا تھا۔ تاہم باورچی خانے سے فارغ ہونے کے بعد کسی طرح اس نے تینوں کمروں کی صفائی بھی کر لی۔ آخر میں وہ ماسٹر بیڈ روم میں آئی تھی۔ اب اسے اپنا بیگ اٹھا کے گھر کے لیے نکلنا تھا، لیکن اچانک سامنے پلنگ پر آرام دہ سلوٹ سے پاک سلیقے سے بنا تکیے اور کمفرٹ سے سجا بستر دیکھ کر اس کا ٹوٹتا بدن اور بوجھل ہوتی آنکھیں ٹھٹک کے احتجاج و التجا کرنے لگیں۔ کچھ دوا کا اثر تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اس نے معمول سے زیادہ تیزی سے کام سمیٹ لیے تھے۔ کچھ دیر سو جاؤں تو اندر کی کشمکش پر طبیعت کی سستی غالب آ گئی۔ میں کوئی چیز استعمال تھوڑی کر رہی ہوں، پنکھا بھی بند ہے۔ تھکان اور طبیعت کی گرانی نے اس وقت ضابطہ اخلاق اصول سب بھلا دیے تھے۔ اس نے فون میں الارم لگایا اور پلنگ کے کنارے جھجکتے ہوئے تکیے پر یوں سر رکھا اس پر کوئی نشان نہ چھوٹنے پائے۔ اگلے پل ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد الارم بج کے خود ہی بند ہو گیا۔ بلال نے چابی سے دروازہ کھولا، اندر آ کر جوتے اتارے، بیگ صوفے پر رکھا، جرابوں سمیت کمرے میں آیا اور دروازے پر ہی بری طرح ٹھٹک گیا۔
کھڑکیاں بند تھیں، پنکھا بھی، اور پلنگ کے کنارے گھٹنوں سے پیر موڑے کروٹ لیے نیہا سو رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ خود پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ یوں سانس روکے کھڑا تھا مانو اس کے زیرو بم سے بھی وہ جاگ جائے گی۔ جانے کتنی دیر وہ اس کا سرخ اترا تھکان زدہ متورم چہرہ دیکھتا رہا، پھر خود ہی اس بے خودی پر ٹھٹک کیے دبے پاؤں پلٹ گیا۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کام ختم کر چکی ہے۔ کیا وہ روتی رہی ہے یا بیمار ہے؟ سوال کہیں سے اچھل کے کھڑا ہوا۔ اس نے فوراً سر جھٹک کے اسے گرایا، جوتے پہنتے بیگ اٹھایا اور باہر نکل کے دروازہ مقفل کر کے نیچے آ گیا۔ پہلے سوچا عمارت کے باغ میں ہی وقت گزارے، لیکن پھر ارادہ بدل کے سامنے والی عمارت کے بغل میں موجود چھوٹے سے ریستوران میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں سے اس کی عمارت کا گیٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کھولے، خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے گیٹ پر نگاہ رکھتے ہوئے جب اس نے تیسری چائے ختم کی تو نیہا گیٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ اچانک اسے پنکھے کی خواہش نے جگایا تھا، اور جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ کہاں سو رہی ہے، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھتے ہی اس کا سانس رک گیا۔ آنر آ جاتے تو۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو لتاڑا اور دوڑ کے باورچی خانے سے بیگ اٹھا کے باہر نکل گئی۔ لفٹ سے باہر آتے ہی اسے احساس ہوا کہ اب بخار بھی آ گیا ہے، لیکن ابھی ایک اور تھکا دینے والا سفر باقی تھا۔ رکشہ کر لیتی۔ اسے اسٹیشن کی سمت جاتے دیکھ کر بلال نے سوچا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد اس نے اسے کل نہ آنے کا پیغام بھیجنے فون اٹھایا، لیکن پھر کچھ لکھے بنا رک گیا۔ گھر پہنچنے تک بخار خاصا تیز ہو گیا تھا۔ نشاط نے اس کی نہ کے باوجود اسے خوابگاہ میں گھر کے اکلوتے پلنگ پر سونے کہا۔ کل چھٹی کرو، ابھی سب کو فون کر دو کہ کل نہیں آؤں گی۔ اسے کھانا کھلانے اور دوا دینے کے بعد کمرے سے جاتے ہوئے انہوں نے اسے تاکید کی، لیکن وہ چادر منہ تک کھینچ کے سو گئی۔ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی۔ نیند پوری ہو گئی تھی اور بخار بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بچے فرش پر بستر بچھا کے سوئے تھے، نشاط وہاں نہیں تھی۔ وہ باہر آئی تو وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ اس نے جھک کے انہیں جگایا۔ امی اٹھیں، اندر بیڈ پر سو جائیں۔ تم کیوں اٹھ گئی؟ آرام کرو۔ انہوں نے آنکھ کھولی۔ میں ٹھیک ہوں اب، آپ یہاں بے آرام رہیں گی؟ اندر جائیں، مجھے عادت ہے، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ نشاط اٹھ گئی اور اسے بے موقع اچانک یاد آیا، بہت دن سے عشرت آنٹی نہیں آئی۔ وہ ٹھیک تو ہیں؟ اب یہ اس کی بیماری کا اثر تھا یا کچھ اور کہ اسے یکایک ان کی خیریت کا خیال آیا تھا؟ تمہیں بتایا تو تھا، وہ بریرہ کے پاس دبئی گئی ہیں، اس کا کوئی آپریشن ہے۔ اچھا آپ سو جائیں۔ انہوں نے ہتھیلی کی پشت اس کی پیشانی پر رکھ کر حرارت کا اندازہ لگایا۔ بخار تو اتر گیا، لیکن تم جاگنا مت، آرام کرو۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کے فون دیکھا۔ تسنیم کوثر کا پیغام تھا کہ کل وہ مسٹر کاشفی کے یہاں نہ جائے، وہ نہیں ہیں۔ اس نے اسی وقت انہیں اور دوسری جگہ بھی اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے کل کی چھٹی کا پیغام بھیج دیا تاکہ وہ صبح ہی دیکھ لیں اور انتظار نہ کریں۔ اگلے دن صبح پھر ہلکا بخار آ گیا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے چھٹی کر لی تھی۔ دوا لینے اور سارا دن سونے کے بعد شام تک وہ پھر سنبھل گئی۔ اسکول سے آنے کے کچھ دیر بعد دانیال خوشی خوشی کراٹے کلاس کو چلا گیا۔ مائرہ بھی ہفتہ اور اتوار کو مسوری کی کلاس میں جانے لگی تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر اس کے اندر سکون اتر جاتا تھا۔ شام ہوئی تو نشاط مائرہ کو لے کر قریبی پارک چلی گئی۔ یہ ان دونوں کا معمول تھا۔ اس نے بھی بستر سے نکل کر نہانے کے بعد کپڑے بدلے، نماز پڑھی اور گیلے بال یوں ہی کھلے چھوڑ کے چائے لے کر صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ اطلاع گھنٹی بجی۔ جلدی آ گئے؟ اس نے نشاط اور مائرہ کی امید میں یوں ہی دروازہ کھولا، لیکن سامنے بلال تھا۔ اس نے دائیں شانے پر جھول رہا دوپٹہ اٹھا کے دوسری طرف پھیلایا۔ نہ کسی نے سلام کیا نہ بات۔ وہ ایک طرف ہو گئی۔ بلال اندر آیا اور اسے خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی طرف پلٹا جو کھلا دروازہ تھامے کھڑی تھی۔ امی مارو کو لے کر پارک گئی ہیں، میں فون کرتی ہوں انہیں۔ وہ تپائی پر کپ کے ساتھ رکھا فون اٹھانے جا رہی تھی کہ اس نے روکا۔ رہنے دو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جس میں 2-3 کاغذی تھیلیاں تھیں۔ اس نے لے لیں۔ میں پارک سے انہیں لے آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ اسے یہاں کا پارک بھی پتہ ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تھیلیوں میں جھانکا۔ وہ بچوں کی پسند کے برگر، فرائز اور کوکیز تھیں۔ نشاط نے اسے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ اس دن انہوں نے اسے کھانا بھی بنانے نہ دیا۔ وہ بیڈ روم میں قید تھی۔ بچوں اور بلال کا حال پر قبضہ تھا۔ یہ دن تو آنا ہی تھا، بلال نے خود سے کہا۔ وہ چند لمحے بت بنی نیہا کو دیکھتا رہا۔
پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یکایک ٹانگوں نے کھڑے ہونے سے انکار کیا تو اس نے آگے جھک کے کھانے کی میز کے ساتھ رکھی کرسی کا سہارا لیا۔ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ کرسی پہ بیٹھ کے اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ کیا اسے پتا تھا یہ میں ہوں؟ یا اسے بھی آج ہی علم ہوا ہے؟ یکایک نئے خیال پر وہ چونکی۔ وہ ابھی آ کے مجھ سے کہے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے تو، لیکن اس نے تو کچھ نہیں کہا۔ آنکھیں رگڑ کے آگے بڑھی۔ ہال خالی تھا۔ اس کے جوتے شو کیبنٹ میں تھے۔ پٹ کھول کے جوتے نکال کر پہننے اور پھر دروازہ کھول کے باہر جانے اتنا وقت تو لگنا ہی تھا۔ وہ تیر کی طرح دروازے کے قریب جوتے کی الماری تک آئی، جوتے پہنے اور باعجلت دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ پیچھے دروازہ آواز سے بند ہوا تھا۔ دروازہ کی آواز پلنگ پر بیٹھے بلال نے گہرا سانس لیا۔ ٹرین میں بیٹھتے ہی اس کی سوچیں ترتیب وار وارد ہونے لگیں، ورنہ سارا رستہ ذہن میں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ میں تسنیم باجی سے پوچھوں کہ انہوں نے میرا مکمل نام بتایا تھا یا نہیں؟ جیسے میں کاشفی سے سمجھ نہیں پائی، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ سمجھ پایا ہو۔ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ ملے بنا مجھے رکھ لیا اور آج مجھے دیر نہ ہوتی تو ہم ملتے ہی نہ؟ وہ سارے اسٹیکی نوٹس۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اسے پتا تھا یہ میں ہوں۔ اس نے چہرہ رگڑتے ہوئے ہاتھ ہٹائے۔ پہلے دن کی اسٹیکی نوٹس کی تحریروں کو بلال کی نظروں اور تیوروں سے لکھا دیکھا اور اسے یقین ہو گیا۔ تو تم ڈیزرو کرتی ہو یہ؟ ہاں۔ اس نے سر ٹکا کے باہر ٹرین کے ساتھ دوڑتی پٹڑیوں پر نظر جما دی۔ کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے خود کو بے حس بنا لینا اپنے ساتھ سب سے بڑی